پہلے والا سوال، سندل کھٹک اور یہ حریم شاہ، یہ کردار کس طرح سے نمودار ہو گئے اور حکومت کو دیکھیے یہ متنازع بنایا جا رہا ہے، حکومتی وزراء کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے؟ میری رائے یہ ہوگی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کی بڑی تحقیق کرنی چاہیے. مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے سے کچھ کی ہو، لیکن میں ان کرداروں کو انتہائی مشکوک کردار سمجھتا ہوں. آپ حریم شاہ کو دیکھیے، اس کا والد، اس کی بھی ویڈیوز وغیرہ پھر رہی ہیں، وہ بیچارہ بڑا ہی دکھی نظر آتا ہے، جس میں وہ معافیاں مانگتا پھر رہا ہے اپنی قوم سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ یہ آپ لوگوں کے منہ پہ کالک مل گئی یہ لڑکی. لیکن جو چیز دیکھنے کی وہ یہ کہ وہ غریب آدمی ہے، اس سے کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ بڑا کو کھاتا پیتا آدمی ہے کچھ. پھر چیز یہ ہے کہ حریم شاہ کے پاس اور وہ سندل کھٹک، ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے کہ یہ آزادانہ پھر رہی ہیں، کہیں رہ رہی ہیں، بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھر انٹرنیشنل ٹریولنگ. ہمیں مشکل لگتی ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی، جیبوں پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ آپ خرچہ نہیں اٹھا سکتے. یہ دبئی گئی ہیں، دبئی سے پتہ چل رہا ہے کہ آذربائیجان چلے گئی ہیں، وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اب کینیڈا چلے گئی ہیں. تو کون سپانسر کر رہا ہوگا سر ان کو؟ نہیں نہیں، میں ادھر آ رہا ہوں. اب چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی جوان خوبصورت یہ وہ جا کے کہیں بھی دیکھ لے کسی آدمی میں تھوڑی بہت کمزوری، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. لہٰذا سب سے پہلی تو چیز یہ دیکھنے کی تھی کہ اس کو ہمارے لوگوں میں رسائی ہوئی کیسے. یہ فورن آفس کے اس میں تصویریں اس کی اتری ہوئی ہیں، وہاں جا کے فورن آفس کے کانفرنس روم میں بیٹھی نظر آ رہی ہے، کون لے کے گیا. یہ ایسی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جن کو یوں برش اسائڈ کر دیا جائے. ان کے اثرات بہت برے ہو سکتے ہیں. اب ہمیں اس وقت یہاں بیٹھے مجھے یا آپ کو شاید یہ اندازہ یہ پتہ نہیں ہے کہ حریم شاہ کے اصل مقاصد کیا تھے. کیا وہ ویسے ہی شغلیہ ہی پھر رہی تھی اس طرح، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، یا وہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی، یا کوئی راز لے رہی تھی، یا کیا وجہ؟ مثال کے طور پہ وہ کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر رہی تھی، کوئی لوگ پلانٹ کر رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فورن انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہوگی. یا اگر پولیٹیکل دشمنی دیکھی جائے یہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام کر رہی ہو. ایک پولیٹیکل پارٹی نے سوچا ہو کہ یہ لڑکیاں ہائر کر لو اور اس سے پی ٹی آئی کو گندا کرو تاکہ ان کا منہ کالے کیے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی اس سے ملوث ہونا وہ زیادہ غلط نظر آتا ہے، کیونکہ اتنے کھلے پیسے کوئی بھی نہیں پکڑا سکتا کہ یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتی پھریں اور کبھی کہیں. اور ویزے کیسے مل جاتے ہیں؟ میں جا کے ویزا لینا چاہوں مجھے تو نہیں آسانی سے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ کہیں ہے جو ان کو ویزا لینے میں آسانی پیدا کر رہا ہے. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا کوئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ ویزا لینے جائیں آپ کی 100 تحقیقات ہوتی ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ فوراً کردار بھی ہو سکتا ہے، رول بھی بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی رسپانس فواد چودھری کے علاوہ کسی کا نہیں آیا، اور یہ معاملہ اب لیکن یہ ان کے ذاتی، پرتشدد ہو گیا، یہ ان کے ذاتی پرتشدد معاملات. ہو گیا، تھپڑوں تک بات پہنچ گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی ان کے ذاتی معاملات ہیں کہ یہ اس نے ایک نے تھپڑ مارا، دوسرے نے اس کو مارا، یا وہ چلے جائیں جا کے ایف آئی آر درج کرا دیں جو بھی کرنا ہے. تو اس کی لیکن تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے ارشد ملک معاملے کی تحقیقات ہوئی تھی، اس کی نہیں ہونی نہیں، چاہیے؟ وہ تو یوں ہوگی تحقیقات میں کہ جب ان لڑکیوں کے اوپر تحقیقات ہوں کہ ان کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے چلی، کسی نے پلانٹ تو نہیں کی ہوئی. بالکل. اور وہ تب ہونا تھا کہ اگر یہ لڑکیاں یہیں ہوتی اور ان کو انٹروگیٹ کیا جاتا. اگر وہ باہر چلیں گی اور کل واپس نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو کوئی بھی چیز نہیں پتہ لگے گی کہ کیسے ہے. سو ان کی انٹروگیشن ہونی چاہیے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قصے کو یوں دفن نہ کریں، ان کو کسی نہ کسی طرح باہر سے ادھر بلایا جائے، لایا جائے، اور جب وہ یہاں آ جائیں تو ان کی انٹروگیشن ہو، تحقیقات ہوں، اور پتہ چلے ایک یہ کہ کس کس شخص کو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے خراب کیا، وہ پیسہ لینے کے لیے بلیک میل کر رہی تھی، کیا کوئی انفارمیشن کلیکشن کے لیے وہ تھی، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھی. جو بھی ان کی انٹینشنز تھی وہ سامنے آنی چاہیے، اور اس کے مطابق پھر ایکشن ہونا چاہیے. بالکل سر. اور جو انڈیویجولز کا ہے، کسی نے کیا اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام یا کسی کے، میرا خیال ہے ان کو خود اپنے طور پہ محتاط ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی فیملی لائف بھی ہے، بال بچے بھی ہیں،
ایسے کرتوت ایسے غلط کام کر کے آپ اپنے لائف کو بھی خراب کرتے ہیں. میرا اشارہ تو صرف اس طرح تھا کہ یہ معاملہ انارکی کی طرف جا رہا ہے، پرتشدد ہوتا جا رہا ہے. میرا اشارہ یہ تھا کہ اس کو روکنا ہوگا. دیکھیں جی، روکنا ہوگا دونوں طرف سے ہے. جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یا آپ کو اگر اختلاف رائے ہے یا مجھے آپ سے شکایت ہے یا کچھ ہے، مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں آپ کو منہ پہ تھپڑ مار دوں. میرے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کو بھی ہے. میں آپ سے قطع تعلقی بھی کر سکتا ہوں، آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے لازماً نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں. تو یہ تو وائلنس کی طرف سے بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہوں یا کوئی جرنلسٹ ہو، اس کو یہ قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی لائف کو سکینڈلس بنائے، اس کے بارے میں سکینڈل کھڑا کرے اور اس کو پروپیگیٹ کرتا پھرے، جس سے کہ اس کی بدنامی ہو اور اس کی لائف خراب ہو. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے سیکورٹی ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں، آپ کا کام ہے کوئی کرنٹ افیئرز، پولیٹیکل افیئرز اور ملک میں جو حالات چلتے ہیں. لیکن یہ ذاتی زندگیوں میں جھانکنا ہمیشہ یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ذہن میں فطور رکھتے ہیں، شیطانیت رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اندر سے وہ ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ دوسرے کی بدنامی ہو، خرابی ہو، پگڑی اچھلے. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے لیے قوانین موجود ہیں. میں تبھی مثال کے طور پہ اگر تھپڑ والی بات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھپڑ مارنے کے بجائے ان کو قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اب مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ پچھلے دنوں یہاں دیکھیے کہ ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج چلا میرے بارے میں کہ جناب آپ نے 15,000 ایکڑ زمین ان کو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے. بڑی سستی ملی سر. اب میرے پاس قانونی رستہ ہے، میں جا کے ایف آئی اے کو اپلیکیشن دوں کہ جی مجھے ڈیفیم کیا جا رہا ہے. میں اگر اختیار کرنا چاہوں تو کروں، لیکن یہ لازماً نہیں ہے کہ اگر کل کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے کیا ہے تو میں جا کے اس سے مکے مارتا رہوں، یہ کروں. نہیں، مجھے ایک چیز واضح ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس یا اس کی اولاد یا اس کے کسی رشتہ دار کے پاس 1 ایکڑ بھی نہیں ہے. تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اب میرے اوپر کل کو کوئی الزام لگا دے کہ جناب آپ نے فلاں لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے، تو جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے آس پاس ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اس نیچر کا آدمی ہے یا نہیں ہے. تو میڈیا میں یہ بکواسات تو چلتی ہیں. میں جب لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں کرپشن پہ یا ان چیزوں پہ، تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی ہر وقت اس طاق میں بھی رہے گا کہ میں اس کو بھی کچھ نقصان پہنچاؤں یا کوئی بات کروں. لیکن میرا چونکہ ذہن صاف ہے، میرا دل صاف ہے، تو مجھے فکر نہیں ہے. سو یہ جو 15,000 ایکڑ کی بات آئی، وہ میرے بیٹے نے کہیں دیکھا، اس نے آ کر کہ باجی حیرانی کی بات ہے، 15,000 ایکڑ آ گئے اور ہمیں 1 بھی ایکڑ نہیں دیا آپ نے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جوک انسان لے لیتا ہے، لیکن کردار کشی جو ہے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے. گھر میں خواتین، آپ کی بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ ان چیزوں کو ہو سکتا ہے. مجھے کل بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا جب میں نے اپنی خاتون وزیر جو ہیں ہماری یہاں پہ، جس پہ بات کی گئی، انہوں نے کہا جی میری بہن نے باہر سے مجھے پتہ نہیں امریکہ سے ٹیلی فون کر کے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ویڈیو کا کیا قصہ ہے. تو کہنے لگی میں صفائیاں پیش کر رہی تھی. چیز یہ ہے کہ صفائیاں کس کو جا کے پیش کرے آدمی، جب آپ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں چیزیں. یہ اب مبشر لقمان کی وہ ایک ویڈیو کلپ جس میں انہوں نے وہ ایک کھرل کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہے، فواد چودھری، زرتاج گل وغیرہ سب کی، وہ تو آدھ گھنٹے کے اندر اندر سارے شہر میں پھیل گئی، ہر جگہ پھیل گئی، وائرل ہو گئی. اس کی بہن نے امریکہ میں بھی دیکھ لی. تو اب یہ بے شک یہاں پہ معافی اس سے مانگ لیں، کچھ کرے، وہ بیچاری جا کے کس کو صفائی پیش کرے گی. بالکل ہے. یہ دکھ ہے اس میں، جو احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں قانون کو چارہ جوئی کرنی چاہیے. اس شخص کو جس نے یہ ملائن کیا ہو، جس نے عزت اچھالی ہو، اس کو جیل، اس کو سزا ہونی چاہیے. وہ پھر ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گی کہ اس کام کے اوپر اس کو سزا ہو گئی ہے، اب یہ اندر بند ہے، مہینے کے لیے، 4 کے لیے، یا 6 مہینے کے لیے، یا سال کے لیے. پھر دوسروں کو بھی کان ہو جائیں گے، وہ کام نہیں کریں گے یہ. اور زرتاج گل کو یا کسی اور کو صفائی پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بیچارے
اس لحاظ سے انہوں نے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہونا نہیں چاہیے تھا. ہم تو ہمارے ساتھ بڑی گپ شپ کرتے ہیں لیکن کیمرے کے ساتھ آ کے آپ بھی جو ہے نا وہ کیمرہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اب گپ یہ شپ بات کے نہیں انداز کہ میں آپ سے بات کرتے ہیں آج. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں گپ شپ میں نے بند کر دی ہوئی ہے؟ نہیں، گپ جو شپ گپ جاری شپ ہے. آپ کیمرے جاری آن ہونے سے پہلے یا آف ہونے کے بعد کرتے ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے. جی. سر جی آج دو سوال ہے میرے ذہن میں اور دل کر رہا ہے کہ دونوں آپ سے جو ہے نا وہ سب سے پہلے پوچھوں. ایک تو جی. یہ ہے کہ جو آج